آج ہم بات کریں گے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے درمیان ہونے والے اس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو کہ مکہ میں ہو چکا ہے۔ اس کو اسلامک نیٹو کے طور پر بھی دنیا دیکھ رہی ہے، تو لیکن ہم اس کو وسیع تناظر میں اس کا ایک ریویو پیش کرتے ہیں یہ کہ اس کو چائنا کیسے دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے، امریکہ اس کو کیسے دیکھے گا، اسرائیل اس کو کس حوالے سے دیکھے گا، انڈیا، ایران اس کو کیسے دیکھے گا اس معاہدے کو، اور اس کے ویسٹ ایشیا پر یا گلف پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس ریجن کی سٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں اس کا کیا رول ہوگا، یا کہ اس خطے میں جبکہ امریکہ اپنے ایئر بیسز کی بہت بڑی تعداد کے حوالے سے موجود تھا، اور جو عرب ممالک ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اس پر کافی انحصار کیے ہوئے تھے، اس کی موجودگی میں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یا ترکی جو کہ نیٹو کا ایک ممبر ہے اور نیٹو کی اس شک کے تحت وہ بھی خود کو سیکیور سمجھ سکتا تھا کہ نیٹو کے کسی بھی ملک کے خلاف کوئی اٹیک یا جارحیت سارے نیٹو کے پر وہ اٹیک سمجھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پاکستان اور سعودی عربیہ میں آلریڈی 2025 میں میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا، وہ بھی موجود ہے، اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یا پاکستان ترکی کے بھی ایک بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر یہ کہ ان تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں محسوس کیا کہ دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر، اور پھر اس کی اس شک کو آگے لے کے جائیں کہ کسی تینوں میں سے ایک ملک کے خلاف جو جارحیت ہے یا اٹیک ہے وہ تینوں ملکوں پر تصور کیا جائے گا۔ تو یہ وہ ہمارے ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں امریکن بیسز موجود تھے، اور یہ جو ایران جنگ ہوئی ہے اس میں یہ انڈر اٹیک آئے، پھر وہ جن ملکوں میں تھے، کویت میں تھے، بحرین میں تھے، یو اے ای میں، اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی، اور پھر یہ تمام ممالک انڈر اٹیک آئے ایران کے، اور اس سے پھر یوں محسوس ہوا ان عرب ممالک میں کہ جو اب تک کا ڈیفنس ایگریمنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ وہ اس حد تک کارگر ثابت نہیں ہوا، یا ان کی وہ سیکیورٹی کی گارنٹی ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ ان دا ریجن ہے۔ تو لہذا انہوں نے خود کو کمپیریٹیولی لٹل بٹ، یعنی امریکہ کے ساتھ اس ڈیفنس معاہدوں میں ہوتے ہوئے ایک نیا سیٹ اپ میں جانے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ موو کی ضرورت محسوس کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس خطے کے وہ ممالک اکٹھے ہو جائیں جن کے ایران کے ساتھ اتنے تعلقات خراب نہیں ہیں، اور وہ بلکہ ایک نیوٹرل پوزیشن میں جو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، جیسے پاکستان ہے۔ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایک بہت اچھے ماڈریٹر اور نیوٹرل ایک پارٹنر کے طور پر یا پاور کے طور پر اس نے ایک رول ادا کیا، اور اس جنگ بند کرانے میں اپنا جتنا بھی رول ادا کر سکتا ہے اس نے وہ کیا۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی پاکستان کی امپورٹنس اس میں واضح ہوئی کہ جب ایران نے ایون سعودی عربیہ پر اٹیک کیا اور قطر پر اٹیک کیا، تو قطر اور سعودی عربیہ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ایران پر اٹیک نہیں کیا، اور اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان اسلامی ممالک کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو۔ اور یہ جو ریسٹرینٹ کی ایک ہم نے شکل دیکھی ہے قطر اور سعودی عربیہ کی طرف سے، اس میں پاکستان کا ایک رول ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ ایران بھی سمجھتا ہے کہ جتنا یعنی اس سچویشن میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو کہ ورکنگ ریلیشن شپ میں تھا ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی۔ اب یہ ہے کہ اس سچویشن میں ایران اس کو کیسے دیکھے گا، تو ایران اس کو کوئی اپنا اینیمی نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ اس میں پاکستان موجود ہے، اس میں ترکی موجود ہے، اور سعودی عربیہ اگرچہ ماضی میں ایران کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک نہیں رہے، لیکن ہم نے دیکھا جب چائنا کی انٹری ہوتی ہے اس ریجن میں
تو اس نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ریپروچمنٹ کرائی اور ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو آغاز کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چائنا لگ رہا ہے کہ جو اس معاہدے کے حوالے سے چائنا کی بھی ایک ایگریمنٹ ہوگی، کیونکہ چائنا اس خطے میں امن چاہتا ہے۔ وہ چونکہ اکنامک بلڈ اپ اور ڈیولپمنٹ پر یقین رکھتا ہے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کانٹیکسٹ میں، تو لہٰذا وہ کہیں بھی جنگ کی صورتحال کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کی اکنامک جو ایکسپینشنزم ہے، اس کا اکنامک ایکسپینشنزم یا انفلوئنس ہے ورلڈ اوور، اس کے لیے امن کی ایک بنیادی شرط ہے۔ تو لہذا یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، کیونکہ یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفینسو ان نیچر ہے، تاکہ یہ ملک کسی طرح بھی اگر انڈر اٹیک آئیں تو دے کین ڈیفینڈ دیم سیلف پراپرلی۔ رہی بات یہ کہ اسرائیل اس کو کیسے دیکھے گا، اسرائیل تو یقیناً ناخوش ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں ممالک وہ ہیں جو کہ کرٹک ہیں اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے۔ مثلاً ترکی بھی اسرائیل کے خلاف اس کے بیانات ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ڈھا رہا ہے، اور جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں یا اس کے ایکسپینشنسٹ پروگرام ہے، اس نے ویسٹ بینک میں وہ ایکسپینشنزم کر رہا ہے یا غازہ میں کر رہا ہے، یا اس نے گولان ہائٹس کو انیکس کیا سیریا کی، یا فردر وہ سیریا میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس طرح وہ لیبنن میں بھی ایڈوانس اس نے کیا ہے ریسنٹلی، تو جس کو ترکی جو ہے ناپسند کرتا ہے، جس وجہ سے اسرائیل اس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح پاکستان نے، سعودی عربیہ نے اب تک اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کیا، بلکہ جب امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ نیوکلیر ڈیل ہوئی تو لیکن اس پر آپ دیکھیں کہ آگے پیش رفت نہیں ہوئی۔ پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ اسرائیل نے کہا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کی یہ جو اسٹریٹجک لنکیج ہے یا اس کی ڈیپتھ ہے، اس میں اضافہ تب ہمیں قابل قبول ہے جب سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، اور ابراہیم ایکارڈ کے تحت جیسے یو اے ای نے یا بحرین نے کیا اس طریقے سے سعودی عربیہ بھی کرے۔ تو لیکن جب سعودی عربیہ نے انکار کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیر جو ڈیل تھی وہ آگے نہیں چل سکی۔ تو اب یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں پھر تینوں اکٹھے ہوئے اور اس ایگریمنٹ تک وہ پہنچے۔ اب چونکہ یہ جو عرب ممالک ہیں جیسے قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ، اس میں یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے یا سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں وہ امریکہ پر اس حد تک اب ریلائی نہیں کر سکتے، اور یا جب یہ ایران جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس میں اپنی حفاظت کے کیا انتظامات کیے جائیں، کیا اسی طرح امریکہ پر ہی انحصار کیا جائے یا کوئی اور کسی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں جایا جائے۔ تو یہی وہ ایک ایگریمنٹ تھا جس کا آغاز ہوا ہے۔ اس کنٹیکسٹ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں قطر، بحرین، کویت یا ایجپٹ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، گویا کہ ایک براڈر لیول پر آگے جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ او آئی سی آلریڈی ایک مسلمانوں کا بہت بڑا الائنس ہے، لیکن حالات نے بتایا کہ وہ اپنے ان کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اتنا کامیاب ثابت نہیں ہوا یا اتنا افیکٹو ثابت نہیں ہوا۔ تو اس کی اس انفیکٹونیس کی وجہ سے اور طرح کے پھر الائنسز کی ضرورت محسوس ہوئی، جس طرح سعودی عربیہ نے 2025 میں پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، اور یا پھر اب یہ موجودہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فلسطینی ایک کاز تھا جس کے لیے او آئی سی وجود میں آئی سٹارٹ میں، کہ جو فلسطین ہے اس کی آزادی کے لیے یا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کریٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے گی، اس میں وہ ناکام ہوئی، بلکہ فلسطینی ریاست کیا بنانی ہے، بلکہ اسرائیل ایکسپینشنزم میں چلا گیا اور گریٹر اسرائیل کی طرف گیا، بلکہ ایک ایک کر کے اسلامی ممالک بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرتے گئے۔ باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ایران بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اینٹی ایران نہیں ہے، اور نہ ہی دوسرا کیا کہ یہ بلکہ امریکہ کا جو ڈیفینسو میکانزم تھا یہاں اس کی ایگزسٹنس تھی، اس کے پیرالل سیٹ اپ یہ چونکہ بن رہا ہے، اور لہذا اس میں ایران کے شامل ہونے کے بھی بڑے امکانات ہیں۔ اس میں کوئی انڈیا سینسٹیوٹی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کو انڈیا کے خلاف اس میں شامل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ پاکستان اپنے طور پر اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے
اور انڈیا اگرچہ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ایٹ اٹس اون وہ انڈیا کے ساتھ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو زیادہ تعلق نظر آ رہا ہے وہ اس کی اکنامک گروتھ اینڈ بلڈ اپ کے لیے ہے، کہ سعودی عربیہ کے ساتھ لنک اپ ہونا پاکستان کے لیے اس کی ایک اکنامک ریکوائرمنٹ ہے، اور اکنامک سٹیبلٹی میں سعودی عربیہ نے پاکستان کے لیے ایک ماضی میں بھی رول ادا کیا، اور آئندہ بھی اس کے لیے رستے کھلیں گے، خواہ وہ انویسٹمنٹ کانٹیکسٹ میں ہوں یا پاکستان کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہوں۔ باقی ترکی اور سعودی عربیہ، ان کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ ایک نیوکلیر پاور جو ہے، اسلامک ورلڈ کی ایک بہت بڑی ملٹری جو پاور ہے وہ ان کے ساتھ ہو، اور وہ ایک سینس آف سیکیورٹی ان کو وہ پرووائڈ کرے گی، تو جس کی وہ ڈیفیشنسی فیل کرتے ہیں۔ جیسے ترکی بے شک وہ نیٹو کا ممبر ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس نے خود کو ہمیشہ ایسوسیٹ رکھا ہے، اور پاکستان کے تمام جو بھی سینسٹیوٹیز ہیں اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں اس نے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ تینوں آلریڈی ایک دوسرے کے پرماننٹ فرینڈس ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور خوبی ہے اس الائنس میں، کہ ان تینوں کے امریکہ اور چائنا دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس لیے اس کے آئندہ کامیاب رہنے کے اور اس کی کنٹینیوٹی کے امکانات ہیں، یا اس کی ایکسپینشن کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، کہ دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں انکلوڈنگ رشیا، یہ کسی صورت بھی وہ اس کو اپنا اینیمی یا ایک کاؤنٹرنگ الائنس کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ اس الائنس کی خوبی ہے، اور اس کے مستقبل میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ دوسرا، امریکہ نے بھی اس ایران جنگ کے میں جو چیز دیکھی ہے، کہ اس نے بھی دیکھا کہ میرے یہ جو اڈے یہاں موجود ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کسی صورت بھی نہیں رکھ سکا، اور وہ انڈر اٹیک آئے وہ اڈے، اور اس کا نقصان ہوا بہت زیادہ، اور پھر اس کا جو امپیکٹ تھا عرب سٹیٹس میں وہ بڑا مائنس میں گیا۔ تو لہذا اس جنگ کے خاتمے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اس خطے میں دلچسپی قدرے کم ہوتی جائے گی، اور اسی کنٹیکسٹ میں اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ابھرتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، گاڈ بلیس یو۔